ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ریاست میں جلاد نام کا ایک کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ جہالت میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکبر اور دل میں سختی تھی۔ وہ لوگوں پر بھاری ٹیکس لگاتا، معمولی سی غلطی کرنے پر انہیں قید کر دیتا اور کسی کی فریاد سننے کی بجائے ہنس پڑتا تھا۔ اس کی فوجیں بازاروں میں گھومتی رہتی تھیں تاکہ کوئی شخص اس کے حکم کے خلاف نہ جائے۔ عوام اس کے ظلم سے تنگ آ گئی تھی۔ لوگوں کے لیے بچوں کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ عورتیں پانی لینے بھی ڈر کر نکلتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے نیا حکم جاری کیا۔ اس نے لوگوں کو ہر ہفتے محل کے باہر آ کر اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ لوگ مجبور ہو کر اس کی بات ماننے لگے، مگر ان کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ اس شہر کے ایک کونے میں عمر نام کا نیک دل اور خدا ترس بزرگ رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو صبر، بھلائی اور صحیح راستے کی طرف بلاتا تھا۔ لوگ بزرگ کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ نرم الفاظ میں سچ اور حق کی بات کرتا تھا۔ جب بزرگ نے لوگوں کو بادشاہ کی وجہ سے پریشان دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ بزرگ نے کہا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی حق ہے، ورنہ ظالم مزید ظلم کرنے لگتا ہے۔ ایک دن جب بادشاہ محل سے باہر آیا تو بزرگ سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے اسے اندر جانے دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بزرگ کا مقصد فساد کرنا نہیں بلکہ نصیحت کرنا ہے۔ بزرگ نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پرسکون آواز میں کہا، اے بادشاہ، طاقت اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ یہ رعایا تمہاری ذمہ داری ہے، بوجھ نہیں۔ اگر تم نے لوگوں کو ستایا تو ایک دن تمہارا انجام برا ہوگا۔ اپنے دل سے غرور نکال دو، ورنہ وہی طاقت تمہیں نیچے گرا دے گی۔ یہ الفاظ بادشاہ نے نہ کبھی سنے تھے نہ برداشت کیے تھے۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں تپنے لگی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، میں ہوں طاقت، میں ہوں قانون، مجھے کوئی نہیں سکھا سکتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ یہ بوڑھا میرا دل کمزور کرنا چاہتا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو اور قید نہیں بلکہ اسے قتل کر دو تاکہ کوئی دوسرا مجھے نصیحت کرنے کی جرأت نہ کرے۔ محل کے سپاہی کانپ گئے مگر بادشاہ کے خوف سے انہوں نے حکم مان لیا۔ لوگوں نے چیخیں مار کر روکا مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے۔ بزرگ عمر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے مالک، حق کی راہ پر چلنے والا کبھی نہیں مرتا۔ یہ دنیا فانی ہے، سچ ہمیشہ پورا ہوگا۔ اور اسی رات بادشاہ نے بزرگ کو قتل کروا دیا۔ پورے شہر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ لوگ گھروں میں چراغ بجھا کر بیٹھ گئے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی خوف تھا، اب نہ کوئی نصیحت کرے گا اور نہ ہی بادشاہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ لیکن بادشاہ کو معلوم نہ تھا کہ اس نے جسے مٹانے کی کوشش کی ہے اس کی دعا آسمان تک جا چکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ بادشاہ کے اپنے محافظ ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے، خزانے میں چوری ہوئی، فوج میں بغاوت ہونے لگی اور موسم بھی بگڑ گئے۔ بادشاہ نے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا مگر وہ بھی مسئلہ نہ سمجھ سکے۔ ایک دن رات کو وہ محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ آسمان سے چمکتی بجلی زور سے چمکی۔ اس کا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اسے پکڑنے آ رہا ہو۔ اسی رات اسے خواب میں بزرگ نظر آیا۔ وہ سفید نور میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، تم نے ظلم کیا مگر رب سب دیکھتا ہے، یہی تیرے ظلم کا بدلہ ہے۔ بادشاہ چیخ اٹھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ شہر کے لوگ جو برسوں سے دبے ہوئے تھے باہر نکل آئے۔ محل کو گھیر لیا گیا، بادشاہ کے درباری بھاگ گئے۔ آخر کار بادشاہ قلعے کے حال میں اکیلا رہ گیا۔ وہ جس طاقت پر ناز کرتا تھا وہی طاقت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ جب باغی سپاہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو زمین پر بیٹھ کر کانپتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا اور آج وہ خود رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی رات تیز آندھی آئی، قلعے کی دروازے گر گئے اور بادشاہ خوف کے مارے دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ اس کی لاش محل کے صدر دروازے پر پڑی تھی اور کوئی اسے اٹھانے والا بھی نہ تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ انجام ہر ظلم کرنے والے کا ہوتا ہے۔ بزرگ نے کوئی جھوٹ نہیں کہا تھا، بے شک ہر ظلم کا انجام ضرور ہوتا ہے۔